بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ وہ کر کیا سکتے ہیں؟ ان کے پاس جو اجازت ہے 6 دریاؤں میں، یعنی ستلج، بیاس، راوی، اس کا رائٹ ایسٹرن ریورز کا انڈیا کے پاس ہے۔ اس کے پانیوں پر وہ جو مرضی کریں، جیسے استعمال کریں اس کو، زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، بجلی بنانے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، ریزروائر بنانے کے لیے، وہ نیویگیشن پروجیکٹ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں اس کا رخ، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو ان کے پاس رائٹ موجود ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جو ویسٹرن ریورز ہیں، مغربی، اس میں جہلم، چناب اور سندھ، یہاں پر ان کے پاس ٹیکنیکلی یہ رائٹ موجود ہے کہ تو وہ رن آف دا ریور ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں بجلی جنریٹ کرنے کے لیے، اور لیکن ان کے ڈیزائنز ایسے ہوں گے کہ اس سے جو ڈاؤن سٹریم رائپیرین ہیں، جو ہم ہیں، پاکستانی ہیں، ان کا رائٹ متاثر نہیں ہوگا۔ ساتھ میں وہ لداخ میں اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں اریگیشن کے پرپس سے، ایگریکلچر پرپسز سے تقریباً 14 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ سیراب کر سکتے ہیں، جس میں سے وہ ابھی صرف 6-6.5 لاکھ کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ 7 لاکھ اور کر سکتے ہیں۔ اب انڈیا اگر بالفرض محال ابھی کوئی بیٹر سینس پریویل نہیں کرتی اور انڈیا اس سے گو اہیڈ کرتا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہم کیا کریں گے۔ ہم سال یا تو آپ اٹھائیں بم مار دیں، آپ میزائل مار دیں، از دیٹ این آپشن؟ لگتا ہے کہ نہیں، اپیرنٹلی نو۔ پھر کیا ہوگا؟ پاکستان عدالت چلا جائے گا، پاکستان ورلڈ بینک چلا جائے گا۔ اس دوران ابھی یہ جو گرمیوں کا وقت ہے، اس میں تو گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل جیسے چل رہا ہے، جو سارا معاملہ ہے، اور اس میں اوبویسلی ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ کب آئے گا؟ مسئلہ آئے گا جب سردیوں کا وقت شروع ہوگا، جب پانی اسکارسٹی ہو جائے گی، جب اس میں ذخیرہ شدہ پانی سے آپ نے فائدہ اٹھانا۔ تو وہ تو دیکھیں، جو تمدن کی تاریخ ہے وہ آپ کو اس کا مشاہدہ آپ کو یہ بتاتا ہے، جو تہذیب ہے، جو سویلائزیشن کی ہے، کہ کوئی ایک پرانا شہر ایسا نہیں ہے جو پانی کنارے آباد نہ ہو۔ صحرا میں تو خیمے لگتے ہیں، بالکل صحیح۔ شہر آباد ہی دریا کے کنارے ہوتے ہیں۔ پانی واٹر از لائف۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے جو 3 دریا ہیں ایسٹرن ریورز جو فلو کرتے تھے، اور نیچرلی یہ جو پنجند ہے یہاں پر جا کر دریائے سندھ میں ہی ایونچولی یہ فال کر جاتے تھے، اور اس سے آگے پھر یہ عربین سی کی طرف جاتے تھے۔ اس میں کتنے ایریاز ہیں جن کو خشک کر دیا، لیکن جب سیلاب کے دن ہوتے ہیں، جب فلیش فلڈنگ کا وقت ہوتا ہے، جب پانی بہتات میں ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے، تو اپنے ڈیمز کے سپل ویز کھول دیتے ہیں، پانی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے سیلاب آئے۔ جی، اب یہاں پر وہ ایک تو چھیڑ چھاڑ اور کام جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ سندھ کے پانی کو، جب شدید بارشوں کا موسم، مونسون پیک پہ ہوگا، ڈیمز بھرے ہوئے ہوں گے، فل ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیم کو ایک کیپیسٹی سے اوپر لے جائیں تو وہ اس کا ڈینجرس لیول ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈیم تباہ ہو سکتا ہے، آپ کو اس کو کھولنا ہوتا ہے۔ پھر پانی کی بہتات ہو جائے تو سیلاب، وہ انڈیا اس کو کنٹرول، انڈیا چاہتا کیوں ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا؟ دیکھیں اس وقت جو انوائرمنٹ چینج ہے، ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی دونوں، یہ ایک ریالٹی ہے، اور انڈیا چاہتا ہے کہ اب اس کو اس طریقے سے ری نیگوشیٹ کیا جائے کہ پانیوں پہ اس کو اتنا حق اور ایسا حق ملے۔ دوسرا، انڈیا 1.5 ارب کی آبادی کا ملک، اس کی اپنی جو نیڈز ہیں اس کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب کیا سوال یہ کہ وہ آل ٹوگیدر پاکستان کے پانی بند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ٹیکنیکلی اس وقت رائٹ ناؤ اس کے پاس ایسا کوئی ریزروائر موجود نہیں ہے کہ جس میں وہ تمام پانی ہولڈ اپ کر لے، ذخیرہ کر لے۔ صحیح، وہ نہیں روک سکتا۔ کتنی دیر روک لے گا؟ جو اس کے یہ ہم نے مینشن کیے ہیں، کشن گنگا، وولر اور بگلیار، اس میں کتنی کیپیسٹی ہے؟ ایک وقت آئے گا وہ اوور فلو ہوگا، دے ہیو ٹو ریلیز دا واٹر ٹورڈز پاکستان، وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ایونچولی وہ چاہیں تو پھر اس کے اوپر اربوں ڈالر لگا کر ایسے منصوبے بنا سکتے ہیں، اگر وہ اس کو ری نیگوشیٹ کروانے میں یا کینسل کرنے میں یا ختم کرنے یا اس معاملے میں کامیاب، جو کہ نہیں ہوگے ایونچولی، لیکن چھیڑ چھاڑ تو وہ کر سکتے ہیں نا یہ سب کچھ۔ لیکن ہیئر کمز دی ٹرکی پارٹ، صحیح، آپ کر لیں، آپ کر کے دیکھ لیں نا۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب یہ غلطی کریں گے یا آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو کرامت مغل صاحب، انڈیا میں کون سے دریا کا سوتا پھوٹتا ہے؟ صحیح، سوال تو یہ ہے نا۔
انڈیا خود جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم رائپیرین، بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے پاس تمام دریا کہیں اور سے آتے ہیں. یعنی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ دریائے سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سندھ کا پانی روک دیں گے، فلاں پانی. یہ پانی کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سوتا پھوٹتا ہے کیلاش مانسروور تبت. جی. وہ پہاڑ جس کو کہتے ہیں کہ شیوا کی، جو ان کے گاڈ شیوا ہے، ان کی ابوڈ کچھار تھی، جہاں وہ روئے تھے، اور ایک کانسو کٹاس میں اور ایک پتہ نہیں کہاں اور گرا تھا، اور وہ دے آر ویری سیکریڈ پلیسز فار دیم. تو وہاں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں، اس کا جو گلیشیئر ہے وہاں سے. سندھ اس میں شامل ہے، ستلج اس میں شامل ہے، گنگا، جی، اور گنگا کی بھی ٹریبیوٹری کرنالی ریور. پھر اس کے بعد اچھا یہ جو تو ریورس ہے نا، اس میں 2 ایسٹ ورڈ چلے جاتے ہیں، ایک اسٹریٹ اپ نیچے آ جاتا ہے، ایک نیپال کی طرف آ جاتا ہے، کرنالی کو 570 کلومیٹر نیپال سے گزرتا ہے، پھر ایونچولی آ کے گنگا میں گر جاتا ہے. ستلج آتا ہے، وہ اسٹریٹ اپ نیچے آ جاتا ہے. 2 دریا ہیں جو ایسٹ اور ویسٹ پہ نکلتے ہیں. جو ویسٹ پہ نکلتا ہے وہ سندھ ہے، وہ پاکستان آزاد کشمیر اور یہ سوری ان کے ایریا سے ہوتا ہوا اور پھر ٹرن لے کے پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے. جو برہما پترا جس کو آپ کہتے ہیں، جو جب تبت میں کئی ہزار کلومیٹر، لگ بھگ 4000 کلومیٹر ٹریول کرتا ہے، یہ 4000 سے مور اور لیس تقریباً اتنا ہی ٹریول کرتا ہے تبت میں. وہاں پر اس کا نام ہے یارلنگ سو اور زینگبو ریور. صحیح. اب جب آپ انڈیا کے واٹر ریسورسز کے اوپر دیکھتے ہیں اور جو وہاں پر پانی آ رہا ہے، اس میں انڈیا اگر یہ کر جاتا ہے فار ایگزامپل پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، تو وہ جو احتجاج کر رہے ہیں نا اس وقت انٹرنیشنلی، آپ ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی رسوم قائم کرتے ہیں، آپ دنیا کے میں اپنے ٹرینڈز بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نئی چیزیں انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ پاکستان کا پانی روک لیں، کل کو کیا چین اگر آپ کا پانی روکے گا، آپ کے پاس اس کو روکنے کے لیے کیا ہوگا؟ کون سا آپ کے پاس اخلاقی جواز ہوگا؟ اچھا یہ چھوٹا موٹا پانی کی بات نہیں میں کر رہا، صحیح پورے بھارت. یہ تو ان ریورس کی تو خیر لوکیشن اور ان کا جو فلو ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں پر کنٹرول چائنا اس طرح نہیں کر سکتا. لیکن وہ یارلنگ سو، وہ زینگبو جو 4000 کلومیٹر آنے کے بعد تبت کے ٹورڈز دی اینڈ جا کر دا گریٹ بینڈ اسے کہتے ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کا وہ ہے نا موڑ لیتا ہے. اس کی تصویر اٹھا کے دیکھیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا ایناکونڈا، ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ بل کھا رہا ہے. اور وہ مقام ایسا ہے جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر واٹر کرنٹ جو ہے، جو واٹر کا فلو ہے، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سپیڈ پکڑتا ہے، جو آپ کو ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن میں بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے. جو ایسٹیمیٹس لگائے گئے اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا، اچھا پہلے برہما پترا یہ جب انٹر ہوتا ہے نا اور اروناچل پردیش سے انڈیا میں آتا ہے، تو یہ لائف لائن ہے تقریباً جو آپ کی انڈیا کی نارتھ ایسٹرن سسٹر سٹیٹس کہا جاتا ہے، جن کو 7 ریاستیں ہیں، آسام، ناگالینڈ، تریپورا، منی پورا، اس کے بعد یہ تمام ایریاز ہیں. یہاں کی ٹوٹل ڈپینڈنس انڈیا کی اسی پانی پہ ہے، برہما پترا. وہاں پہ تو لوگ پوجتے بھی تھے اس دریا کو انٹل اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اس کو دیوتا مانتے ہیں، اس دریا کو، اس سے ان کی لائیولیہڈ جڑی ہوئی ہے. 4 کروڑ بندہ، 4 کروڑ بندے کی زندگی براہ راست اس سے جڑی ہوئی ہے. وہاں کا لائیولیہڈ، وہاں کی کا موسم، کلائمیٹ، ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. اور آپ اگر یہ دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا بجلی جنریٹ کرنے والا جو ڈیم ہے وہ چائنا میں، وچ مینس کہ چائنا ہیز دیٹ کیپیسٹی. 3 گارجز ڈیم، جو 3 گارجز ڈیم ہے اس کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے 111.88 ٹیرا واٹس ایک سال میں، جس کا مطلب پتہ ہے کتنے میگا واٹ ہے؟ 11 کروڑ 88 لاکھ میگا واٹ بجلی 2020 میں پروڈیوس کی تھی.
پاکستان کی ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے ڈیلی کتنی ہے؟ تقریباً میرا خیال ہے 45,000 میگا واٹ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایک سال میں 365 سے ضرب دیں تو وہ تقریباً 1.5 کروڑ غالباً بنتا ہے۔ 1.5 کروڑ میگا واٹ ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے، اور 11 کروڑ 88 لاکھ اس نے بنایا تھا۔ لیکن ہیئر از دا ٹرکی پارٹ۔ اچھا، یہ جو 3 گارجز ڈیم ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی ہے ناسا نے۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے کہ اس نے دنیا کی جو دنیا گھومتی ہے نا، اس کو روٹیشن کو سلو ڈاؤن کیا ہے بائی 0.06 مائکرو سیکنڈز پر ڈے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اتنا بڑا انجینئرنگ کا شاہکار اور سٹرکچر۔ تو جو یہ ڈیم ہے، یہ جس نے زانگبو ریور پہ، برہما پترا پہ بننا ہے، 137 ارب ڈالر اس کا ٹوٹل خرچہ ہے۔ چائنا کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کتنی بجلی بنائے گا؟ اگر یہ بن جاتا ہے، اس کے جو ایسٹیمیٹس ہیں، یہ 3 بلین کلو واٹس پر ایئر۔ 3 بلین کلو واٹس، واٹ ڈز دیٹ مین؟ 3 کروڑ میگا واٹ پر ایئر، سوری 30 کروڑ، یعنی 11 کروڑ میگا واٹ جو 3 گارجز ڈیم، جو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے پروڈیوس کرنے والا، اس کے مقابلے میں اس سے بھی 2 گنا زیادہ، 18 پاکستان پورے سال کے لیے اس ایک ڈیم سے چل سکیں گے بجلی۔ 18 پاکستان کی ریکوائرمنٹ جتنے، لگ بھگ 18 30 کروڑ میگا واٹ کو آپ 1.5 کروڑ میگا واٹ پہ تقسیم کر دیں تو لگ بھگ 18.1 یہ کچھ آتا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اگر انڈیا کر گزرتا ہے پاکستان کے ساتھ تو یہ چھیڑ چھاڑ کر لیں گے۔ اب جب چین نے یہ منصوبہ اناؤنس کیا، ابھی جو پاکستان کہہ رہا ہے، پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈاؤن سٹریم رائپیرین ہے، یہاں کی لائیولی ہوڈ ہے، یہاں کے لوگ ہیں، یہ متاثر ہوں گے، یہاں کا ایکو سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا، یہاں کے جانور خشک سالی سے مرنے لگیں گے، یہاں پر فصلیں نہیں اگیں گی، یہاں کے شہر تباہ ہو جائیں گے، وہاں پر پانی جو ہے وہ زیر زمین اتنی دور چلا جائے گا، اتنا نیچے، پھر جو کھارا ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا، واٹر چینلز نیچے تباہ ہو جائیں گے، فصلیں نہیں اگیں گی، لائف ڈسٹروائے ہو جائے گی، کروڑوں لوگ متاثر ہوں گے، کھانے پینے کا قحط ان کے لیے ہو جائے گا۔ ہم یہ آرگومنٹس دے رہے ہیں نا، انڈیا بھی یہی آرگومنٹس دے رہا ہے چائنا کو کہ پلیز مائی باپ یہ آپ ڈیم نہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ یہ ڈیم بنائیں گے تو یہاں پر نیچے یہ ہوگا۔ تو اگر آپ یہ اصول سیٹ کر دیتے ہیں، اچھا نیچے اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ آتا ہے تو پھر آگے آ کے وہ جمنا بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے گنگا جو ہے وہ جب انٹر ہوتا ہے تو پدما بن جاتا ہے، ایک ان میں سے دریا آتا ہے، وہ میگھنا بن جاتا ہے جب بنگلہ دیش میں آتا ہے۔ تو جب برہما پترا زانگبو جو ہے وہ تبت سے جب داخل ہوتا ہے تو اٹ بیکمز برہما پترا، دین اٹ بیکمز جمنا وین اٹ انٹرز انٹو بنگلہ دیش، اور پھر بے آف بنگال میں ایمپٹی ہو جاتا ہے۔ تو وہ وہاں پر جو اس کا نام ہے، تو بنگلہ دیش خود بھی کہتا ہے کہ آپ چائنا کو کہ یہ نہ کریں، لیکن جب آپ اس قسم کی چیزیں سیٹ کر دیتے ہیں، آپ کرتے ہیں، تو انڈیا نے تو خود کو، آپ تو خود کو ولنریبل بنائیں گے نا، ہم تو سفر کریں گے، یعنی کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، تو نہیں ہم تو نہیں ڈوبیں گے، لیکن تمہارے ڈوبنے کا امکان بھی پورا پیدا ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا وہ ہے، اور اس کے لیے ہونا کیا چاہیے تھا ٹیکنیکلی، وچ از مسنگ۔ آپ اندازہ لگائیں نا، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب وہ جاری کر رہے ہیں جناب، وہ ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوگی فون پہ، وہ فلاں چیز کے اوپر بات ہوگی۔ وہ بھائی آپ کا ابھی تک رابطہ وانگوی سے ہو جانا چاہیے تھا، آپ کی بات جو ہے وہ اوپنلی سرگئی لاوروف سے ہونی چاہیے تھی، آپ جی سی سی ممالک کے ساتھ ریچ آؤٹ کر چکے ہوتے، آپ کی کوئی مارکو روبیو سے بات ہوئی ہوتی، کوئی آپ کا شی جن پنگ سے رابطہ ہوا ہوتا، ولادیمیر پوٹن سے ہوا ہوتا، محمد بن سلمان سے ہوا ہوتا، آپ اس کے لیے ایک اپ فرنٹ ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے۔ آپ نے یہ ضرور کیا کہ آپ نے بلا کے سفیروں کو بریفنگ دے دی، سیکٹری خارجہ نے یہاں پر یہ سب کچھ، لیکن ڈپلومیسی میں تو پھر اور بہت کچھ ہوتا ہے، ایک اوپن ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایسے، یہ کہنا ظاہر ہے کہ انڈیا کا، اور یہ خواہش رکھنا کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے یا کر لیں گے، یہ ضرور کر لیں، بٹ اس کا لانگر رن میں نقصان جو ہے
وہ انڈیا کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور جتنا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس سے زیادہ نقصان انڈیا کو خود بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔